بنگلور میں اکثر ہم دیکھتے ہیں جینس کا ایک وہ ہے, کہاں ہے, انفوسس کی چھتر سائے میں, بالکل انفوسس کی بلڈنگ کے نیچے ہے, بہت نئے قسم کی عمارت ہے انفوسس, اس کے بازو میں جین کی ایک مندر ہے, اور وہاں جو ہے اکثر جو ان کے جو بڑے آتے ہیں پجاری مادر ذات ننگے ہوتے ہیں, اور ان کے اطراف میں مرد عورت سب سفید لباس پہن کے چلتے ہیں تاکہ وہ ننگا اور ذرا ابھر کر نظر آئے, پورے وائٹ لباس ہوتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ کرکٹ میں پیچھے وائٹ اسکرین ہوتا ہے تاکہ لال بال جو ابھر کر دکھے, ہوتا ہے نا. تو ننگے جو ہوتے ہیں وہ مذہبی لوگ, ان کے یہاں مذہب کے نام پر ان کو ننگا کیا. الہ آباد میں ہوتا ہے کمبھ میلہ, کتنے سال میں ایک بار ہوتا ہے؟ 12 سال میں ہوتا ہے. وہاں کیا کرتے ہیں ساتھ, خوب کپڑے پہن کے آتے ہیں, پورے ننگے ہوتے ہیں, اور کتنے ہوتے ہیں ہم کو تو نہیں معلوم, میڈیا کہتا ہے کہ 1 ملین سادھو آتے ہیں, 10 لاکھ لوگ آتے ہیں. کیا 10 لاکھ لوگ آتے ہیں. یہ کتاب جو ہے وہ ورما کی جو کتاب ہے نا, بینگ انڈین, اس میں اس نے لکھا بھی ہے کہ ایک سادھو جو ننگا پانی میں نہاتا ہے وہ اپنی مذہبی قوت کا اظہار کرنے کے لیے IAS آفیسر اور اس کی بیوی کو ایمبیسڈر کار میں بٹھا کر اپنی شرمگاہ میں ایک رسی باندھ کر کار کو لگا کر کار کو کھینچ کر بتاتا ہے. مذہبی قوت, ننگا ہے سادھو اور اپنی شرمگاہ سے جو ہے IAS آفیسر اور اس کی بیوی کو کار میں بٹھا کر ننگا کھینچتا ہے. کہاں سے؟ شرمگاہ سے. یہ مذہب بھی بنا کر مذہب کے نام پر لوگوں کو ننگا کرتا ہے. قرآن نے بتایا نا, فطرت کے راستے سے ہٹاتا ہے, سیدھے نہیں ہٹے آپ, سیدھے ننگے نہیں ہوئے, کہا کہ مذہب تو یہ سکھاتا ہے. جیسے وہ ہے نا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے, عرب کے لوگ کیسے کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. اچھا آپ مذہب کے نام پر بھی ننگے نہیں ہونا چاہتے تو اب کیا کرنا ہے؟ شیطان کو پریشانی, تو اس نے ایک اور ایجاد کیا, مہذب بنا کر ننگا کیا اس نے, سیولائز بنا کر, کہ آپ جتنے سیولائز میں بھی اتنا کم سے کم کپڑا پہننا, ایسا ٹائٹ فٹنگ کپڑا پہننا جس میں پوری جیومیٹری نظر آئے, کروز اینڈ سرکلز نظر آئے. یا موٹا کپڑا, مطلب آپ ٹائٹ فٹنگ نہیں پہننا چاہیں, لوز پہننا چاہیں تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کا نام ویٹ لک ہے نا, گیلا وہ ویٹ لک ڈریسز. اور اس کے بعد منی اسکرٹس, ہائی ٹاپس, لو ٹاپ, کیا کیا پتہ نہیں دنیا بھر کے لباس آئے جو آدمی جو ہے ایسا ہی نا, ٹاپ لیس, سلیو لیس وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے وہ مہذب بنا کر لڑنا. قرآن نے بتایا کہ فطرت کی راہ سے کیسے ہٹاتا ہے شیطان. ٹھیٹ ننگا کرے گا, مذہب کے نام پر ننگا کرے گا, یا مہذب بنا کر سیولائز بنا کر ننگا کرے گا. یہ ایسا ہی ہے. فطرت کی راہ سے ہٹانے میں ایک اور چیز مثال دیتا ہوں, بچوں کا قتل ہے. ایک تو ٹھیٹ قتل کرواتا ہے, جیسے شرابی ماں باپ ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, نہ تو رہے نہ ہم رہے, شوہر بھی زہر کھا لیا, بچوں کو بھی مرا دیا, لے جا کے پانی میں پھینک دیا, ریلوے پٹری میں ڈال دیا. آئے دن پڑھتے ہیں نا, سیدھے بچوں کو قتل کروا دیتے ہیں. یہ ٹھیٹ قتل کرواتا ہے. یا مذہب کے نام پر قتل کرواتا ہے. کیسے؟ بلی دینا, بھیڑ چڑھانا, اور مذہب کے نام پر بھی آپ قتل نہیں کرتے تو قتل کرانے کا مہذب طریقہ آپ کو سکھاتا ہے, تباشر کراتا ہے. ہے نا, فطرت کی راہ سے کیسے وہ ہٹاتا ہے, اس کی چال بازیں الگ الگ ہیں. آپ ان آیتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جب بتاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی کوئی ایک ترکیب نہیں ہے اس کے پاس, وہ ہر زمانے میں بدلے گا. یہ تو 3 آج کے زمانے میں, جب آپ یہاں آ کر تحریر کرنے کے زمانے میں آئیں گے تو کوئی اور چوتھا نقطہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. زمانے کے لحاظ سے وہ ترقی کرتا ہے شیطان بھی. پھر والا امنینا, آرزوؤں میں مبتلا کرے گا. سنہرے باغ, ہرے باغ بتائے گا. کرناٹک میں بھی وہ لگا, انویسٹرز کو انوائٹ کیا گیا, بہت بڑا میلہ 2 دن کا لگا, اور 5 لاکھ کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ انہوں نے جمع کیا. اور سنہرا جو ہے میں نے ہتھیلی میں سبز باغ بتا کر انویسٹمنٹ, ڈیولپمنٹ, اس پر لوگوں نے بہت اچھا کام کر کے بتایا ہے کہ ڈیولپمنٹ میں مجھے ابھی ڈیٹا یاد نہیں ہے کہ کتنا ایکڑ زمین ان کو دیں گے. سم 5000 ایکڑ زمین دینا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو. اس کے نتیجے میں جو ہے 1600 جابس کریٹ ہوں گے. اور اگر وہ 5000 ایکڑ زمین ویسے بھی چھوڑ دیا جائے اور 1 ایکڑ پر ایک خاندان اگر کام کرتا ہے 5 بچوں کے ساتھ, تو پھر جو ہے وہ سب لوگ جینے کے لیے 2-3 لاکھ لوگوں کے لیے روٹی میسر آ جائے گی. ویسے ہی آپ چھوڑ دیں گے. ڈیولپمنٹ کے نام پر آپ 2-3 لاکھ لوگوں کی خوراک نکال کر 1000 لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. ہے نا, مگر خواہش ہے کہ صاحب ڈیولپمنٹ. بابری مسجد کو شہید کروایا, ان کی یہ تمنا تھی اور ان کو یہ خواب دکھایا کہ صاحب اس سے جو ہے ہندوتوا کا فروغ ہو جائے گا اور یہاں ہندوتوا کا نظام تسلط میں آ جائے گا. یہ ہے ان کو خواب دکھانا.
تیسرا اس نے شیطان نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ الْآذَانَ لَنَا، میں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. جانوروں کے کان کاٹنے مطلب تبہم پرستی، سپرسٹیشن کو مبتلا کیا شیطان نے. بہت سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایک زمانہ تھا سپرسٹیشن، فال نکالتے تھے جانوروں پر، اس پر بتوں پر جو تیر مار کر، اچھا وقت برا وقت. اب پڑھے لکھے لوگ، ابھی میں 15 دن پہلے میرا گھر بیچا ہے، مطلب غربت کی وجہ سے نہیں، میرا پروفیشن ہی وہ ہے، تو سیل کیا تو ایک سافٹ ویئر پروفیشنل لے لیا اور اتنا تنگ کیا. پہلے اس کے باپ کو فون کرتا ہے، اس کا باپ پجاری کے پاس جاتا ہے، پنڈت کے پاس، وہ پنڈت بتاتا ہے کہ ایگریمنٹ کرنے کا دن اور ٹائم کون سا ہے. وہ ٹائم اگر میں مس کر گیا تو پھر ایک ہفتے کے بعد اس کا ٹائم آتا ہے، پھر ایگریمنٹ میں 2-4 لاکھ روپے دیں. پھر رجسٹریشن کا جب ٹائم آیا تو اس ٹائم میں وہ بینک لون سینکشن نہیں ہوا، تو کہا کہ اب ہمارے پجاری نے بتایا کہ 40 دن تک نیک کام نہیں کرنا چاہیے، گھر نہیں لینا چاہیے. فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ہے نا، یہ سپرسٹیشنز کے اندر مبتلا کرنا، یہ آج کا پڑھا لکھا آدمی کو اس کے اندر مبتلا کر کے رکھا ہے. قدم باہر نکالتے ہیں تو اچھا وقت، راہو کالم فلاں کالم سب دیکھتے ہیں، اور آخر میں فَلْيُغَيِّرْنَا خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تغیر کرنا، بدل دینا. کیسے بدل دیا شیطان نے؟ مائیکل جیکسن اس کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈرز، مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، ہجڑے، یہ ہے نا تغیر خلق. اللہ نے جو بنایا جس کام کے لیے وہ کام پورا نہ کریں. اچھا سیکسول جو یہ ہے عضو تناسل، اللہ نے اسے کام کے لیے پیدا کیا، لوگ اس کا لنگا بنا کر پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے نا کہ بھائی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس سے بدل دیا جائے، تغیر خلق. یہ شیطان کرواتا ہے. اب ان کے لیے لیسبینس اور گے اور ان کے رائٹس، ان کے قوانین، اور ان کے لیے ابھی یہاں کون سا وہ ایسوسیشن دلی کا ناز فاؤنڈیشن کی طرف سے سارا کیس لڑا گیا ہے نا. کیوں؟ تغیر خلق کرنا ہے. شیطان یہی کرواتا ہے کہ جن سے جو کام لینا ہے اس کی بجائے الٹا کام لیا جائے. اسی طرح سائنٹیفک ریسرچ کے نام سے ٹائیگر کو اور لائن کو دونوں کے نطفے ملا کر ٹگلان پیدا کیا گیا، ٹائیگر پلس لائن کا ٹگلان. وہ سکسیس نہیں ہو سکا. تغیر خلق ریسرچ کے نام سے، آزادی کے نام سے، کلچر کے نام سے، سوسائٹی کے نام سے، ان سب ناموں سے وہ لوگوں کو جو ہے تغیر خلق کے اندر مبتلا کرتا ہے. یہ ہے. اس طرح سے آپ جب دیکھتے ہیں آس پاس کی چیزوں کو تو قرآن جو ہے ہم کو ٹائم اینڈ اسپیس میں ریلیونٹ نظر آتا ہے. اس کی آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ یہ کہاں کہاں جا سکتی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ 2 مثالیں ہی بس، طالوت اور جالوت کی، اور شیطان کی میں نے مثال دی تھی. اور مثالوں میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اور 4 منٹ باقی ہیں. میں آپ کو 4 منٹ کے اندر ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ تفاسیر کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ دراصل قرآن کو زمان و مکان میں سمجھنے ہی کی کوشش کا نام ہے. اور وہ سلسلہ چلا، آنے کے بعد تفہیم القرآن کے پاس آ کر وہ سلسلہ رکا ہے. اب اس سلسلے کو آگے بڑھانا آپ لوگوں کا کام ہے. ایک نئی نسل میں سے کچھ لوگ ہوں جو زمان و مکان میں جس طرح سے ہمارے مفسرین علماء اس کو سمجھتے رہے، منطبق کرتے رہے، اپلائی کرتے رہے اور نئی نئی تفسیر لکھتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے 1940 میں مولانا نے تفہیم القرآن لکھنا شروع کیا، 1975 میں 74 وغیرہ میں انہوں نے ختم کیا. تو اس کے بعد 35-40 سال کے اندر دنیا میں زبردست تبدیلی آ گئی. قرآن کو پھر سے سمجھنے اور قرآن کے مفاہیم کو زمان و مکان کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس میں پھر سے سمجھ کر اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. تفاسیر کا جو ایولیوشن ہوا ہے وہ میں آپ کو 4 منٹ کے اندر سرسری طور پر بتاتا ہوں. کہ پہلا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور آپ نے بعض آیتوں کے بارے میں حدیث میں بتایا کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی، یہ آیت کا یہ مطلب ہے، یہ آیت کا یہ مطلب ہے. تو پہلی تفسیر حضرت ابن عباس کی، جو پہلی صدی کی جو تفاسیر ہیں حضرت ابن عباس کے اور ان کے شاگردوں کی، وہ پہلی تفسیر ہے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنا قرآن کی روشنی میں. یہ وقت کی ضرورت تھی. بھائی قرآن جب پہنچایا گیا کسی نئے آدمی کے پاس عراق میں، ایران میں اور فلاں جگہ، تو پوچھتا تھا ہوگا کہ تمہارے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا. اس زمانے کی وہ ضرورت تھی، وہ کیونکہ بالکل پہلا زمانہ تھا. تو حضرت ابن عباس نے آثار پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کر دیا، تو وہ پہلی تفسیر ہے. حالانکہ مکمل تفسیر نہیں ہے، لیکن وقت کی ضرورت تھی، زمان و مکان کی ضرورت کے مطابق وہ پہلی تفسیر بن گئی. اس کے بعد جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ کہ جب آثار اور اقوال جمع ہو گئے تو آثار اور اقوال میں جو الفاظ استعمال ہوئے، مدینے میں کیسے پروناؤنس کرتے تھے، مکہ میں کیسا کرتے تھے، ایران میں کیسا پروناؤنس کرتے ہیں. یہ پرابلم جب پیدا ہوا تو اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے عبد الملک اسمعی اور وغیرہ اس طرح کے لوگوں نے دوسری تفسیر جو لکھی وہ زبان و بیان کے نقطوں پر مشتمل ہے کہ یہ لفظ مکے میں استعمال ہوتا تو یہ معنی، مدینے میں استعمال ہوتا تو یہ معنی. تو اس طرح سے زبان و بیان کے نقطے پر مشتمل تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوسری صدی میں یہ اس وقت کی ضرورت تھی.
پھر دوسری صدی میں